السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، علماء کی بیویاں شوہروں کا صدقہ کریں۔ حافظ زین العابدین فیضی کی منفرد اور بے مثال تحریر کچھ ترمیم کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ بعض عالموں کی بیویوں کو ان سے شکایت رہتی ہے، یا کچھ لوگ عالم و حافظ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے کتراتے ہیں، اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بہت مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتے، مہنگائی کے اس دور میں بیوی کا شوق پورا نہیں کر پاتے۔ اگر اس طرح کے خیالات ہیں تو آپ سنیں۔ عام لوگوں کی بیویاں عام ہوتی ہیں اور خاص لوگوں کی بیویاں خاص ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں سب سے خاص اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے آپ کی بیویوں کو بھی بہت خاص مقام دیا گیا۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں اتریں، فرمایا گیا لستن کا احد من النساء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو جیسے نبی کی بیویاں سب عورتوں میں خاص تھیں، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کی بیویاں بھی خاص ہوتی ہیں۔ لہذا ان کی آرزوئیں، تمنائیں، اخلاق و کردار، رہن سہن، بات چیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے شوہر پر امت کی اصلاح کا دین پھیلانے کا بہت بڑا بوجھ ہے، تو آپ کو ان کی قوت بننا ہے، ان کی کمزوری نہیں، ان کی طاقت بننا ہے، ان کی مجبوری نہیں۔ عام عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں تو ان کو صرف شوہروں کی خدمت کا ثواب ملتا ہے، مگر آپ اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں تو شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کو دین کی خدمت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ ایک داعی اللہ کی بیوی بن کر ایک اہم مرتبے پر ہیں، اور یاد رکھیں یہ عہدہ ہر کسی کو نصیب نہیں آتا، بلکہ یہ عہدہ انہی کو ملتا ہے جن کی قسمت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ عہدہ پانے والیوں کو بہت سی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ مثلا وقت کی قربانی۔ ایک عالم کی زندگی قوم کے لیے وقف ہوتی ہے، اس کے اپنے وقت پر بھی اس کا حق نہیں رہ جاتا، یہاں تک کہ فیملی کے لیے بھی کافی وقت نہیں بچ پاتا۔ کتابیں پڑھنا ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک وقت طلب سرگرمی ہے۔ کتابیں انسان کو دنیا سے کاٹ دیتی ہیں، اپنے گرد و پیش سے بیگانہ کر دیتی ہیں، اور یہ آج کے ہی نہیں بلکہ پرانے دور کے علماء کی بیویوں کو بھی شوہروں کی کتابوں سے کافی شکایتیں رہی ہیں۔ امام ذہبی کی بیوی فرمایا کرتی تھیں، اللہ کی قسم یہ کتابیں مجھ پر 300 کنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ تصنیف، تالیف، ترجمے، دروس، خطبات، محاضرات، انفرادی دعوت، اجتماعی پروگرام، نکاح و دیگر دینی پروگراموں میں شرکت، عامل ہو تو تعویذ والوں کے لیے وقت دینا، دور حاضر پر میں فون پہ واٹس ایپ پہ مسائل کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ، ان سب میں اتنا وقت صرف ہوتا ہے کہ علماء کے پاس اپنی فیملی کو دینے کے لیے اتنا وقت نہیں بچ پاتا جو عام آدمی دے سکتا ہے۔ آپ ایک عالم دین کی بیوی ہیں تو ان نزاکتوں کو سمجھیں اور ان مجبوریوں کی وجہ سے اپنے شوہروں کو معاف کریں۔ شکایتیں کر کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے صدقہ نہ کرو۔ آپ یہ نیت کریں کہ آپ نے اپنا شوہر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ وہ وقت جس پر آپ کا حق تھا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا ہے۔ لوگ مال صدقہ کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ شوہر کو صدقہ کر کے اللہ کو خوش کر رہی ہیں۔ دوسری قربانی ہوتی ہے مال کی قربانی۔ علماء، دعات، ائمہ مساجد اور مدرسین کی تنخواہیں عموماً اتنی ہوتی ہیں کہ اپنی فیملی کی ضرورتیں پوری کر لیں، مگر ان کے شوق پورے کرنا اور دیگر فضولیات کا پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کی بیویوں پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے، آرزوئیں دبانی پڑ جاتی ہیں، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ لیکن ان مشکلات پر یہ سوچ کر صبر کہ آپ کے شوہر نے دنیا کمانے کے بجائے آخرت کمانے کو ترجیح دی ہے، اور آخرت کمانے کے راستے میں دنیا کی مصیبتیں آتی ہی ہیں۔ آخرت کمانے والے دنیا داروں کی طرح مادی آرزوؤں اور تمناؤں میں نہیں جی سکتے، لہذا آپ کی خواہشات بھی دنیا دار عورتوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔
اس موقع پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی دیکھیں جن کے گھروں میں کئی مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ ان مصیبت پر وہ اس لیے صبر کرتی تھیں کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی تیاگ کر اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چنا تھا۔ آپ کو بھی یہی سوچنا ہے کہ آپ نے دنیا کو قربان کر کے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اور ہر قدم پر آپ کو اپنی عزت کا خیال عام عورتوں سے زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عام عورت غلطی کرتی ہے تو انگلیاں صرف اس کے کردار پر اٹھتی ہیں۔ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں عورت نے غلطی کی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں شیخ کی یا فلاں مولانا کی بیوی ایسی ہے۔ یوں آپ کی غلطی سے سارے علماء کی عزت بلکہ دین کی عزت بھی مجروح ہوتی ہے۔ لہذا یاد رکھیں آپ بہت خاص ہیں، اس لیے آپ کا کردار زیادہ اعلیٰ، آپ کے اخلاق زیادہ اچھے اور آپ کی سیرت زیادہ شفاف ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نیت اور حسن عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔